ٹک ٹاک پہ سلو مو میں پوز بنانے سے فرصت نہیں ہے, جب ہمیں ششکے دینے سے فرصت نہیں ہے, اور ایسے میں they are doing something that is very productive, اور اس سے پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا. They are doing something which is making us proud ڈے بائی ڈے. ہم بات کریں جناب یونیورسٹی نسٹ کے ان طلباء کی, تقریباً 40 طلباء کی یہ ٹیم ہے جنہوں نے زبردست قسم کی ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ایلان مسک نے ان کے ساتھ کیا ہے اشتراک. فارمولا الیکٹرک ریسنگ نسٹ کے ساتھ انہوں نے اشتراک کیا ہے, جس کے تحت ٹیسلا کی جانب سے فارمولا الیکٹرک کار بنانے والے نسٹ کے طلباء کو تکنیکی معاونت کے ساتھ ساتھ ان کو جو انہوں نے ریسرچ کرنی ہے, اور ساتھ میں جو آف کورس جب آپ نے کوئی بھی چیز بنانی ہوتی ہے, چیزوں پہ کام کرنی ہوتی ہے, دیٹ نیڈس اے لاٹ آف کیپٹل, تو ان کو وہ بھی سہولتیں فراہم کی جائیں گی. سو نسٹ جناب ان کے طلباء تقریباً 40 لوگوں کی ٹیم ہے جی, 40 جینیس ہیں, اور ان میں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے 3 جینیس آج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیونکہ ہم نے ان کو نیند سے اٹھا لیا ہے تو اب ہمارے درمیان وہ آ چکے ہیں. ظاہر ہے کہ مطلب یہ ساری رات جاگ جاگ کے کام کرتے ہوں گے, آپ نے سمجھ کے رکھا ہے, ہماری طرح ویلے نہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنیہ مظہر, دانیال عارف اور اسماعیل ابراہیم. بہت شکریہ جی, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آئی ایم شیور یو گائز آر ڈوئنگ ویل ماشاء اللہ. تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ سارا کچھ ہوا کس طریقے سے. ویسے اصولاً تو ایک عام پاکستانی کے ذہن میں آتا ہے سوال, جو وہ آتا ہے کہ پیسے کتنے ملیں گے, لیکن وہ بعد میں پوچھیں گے. تو یہ ہوا اشتراک کیسے, کہ آپ لوگوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی اٹینشن آپ کی طرف آئی؟ ٹیسلا کے ساتھ کولیبریشن اس طرح سے تھی کہ ٹیسلا فارمولا اسٹوڈنٹ ٹیمز جو ہم لوگ ہیں, ایک فارمولا اسٹوڈنٹ ٹیم ہے, تو وہ ان فارمولا اسٹوڈنٹ ٹیمز کو اسپانسر کرتی ہیں, لیکن وہ کافی ہائی کیلیبر فارمولا اسٹوڈنٹس کو کیلیبر کے اس کو کرتی ہیں. تو ہم نے اپلائی کیا تھا, امید اتنی نہیں تھی لیکن جنون تھا ہمارا, تھا کہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہمیں سلیکٹ کیا انہوں نے. ہمارے R&D جو ہم نے رپورٹس بھیجی تھی, 100 پیجز کی رپورٹس بھیجی تھی ہمارے انجینئرنگ ڈیزائنس کی, ان کو وہ پسند آئی, اور پھر انہوں نے ہمیں اس سے امپریس ہو کے ہمیں کولیبریشن. ان کو رپورٹس بھیجی کب تھی آپ لوگوں نے, اور انہوں نے آپ سے رابطہ کب کیا, یہ کتنا ٹائم لگا اس میں؟ جو ان کا نارمل پروسیجر ہوتا ہے, ہم نے تقریباً 1-8 مہینے پہلے اس طرح سے کیا تھا جب ان کی کھلی تھیں رجسٹریشن. ہم نے فارمز فل کیے تھے اور اپلائی کر دیا تھا. مطلب ان کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس حساب سے انہوں نے. اچھا تو یہ بتائیں کہ اس کے اندر پروسیجر تو ہو گیا, لیکن ہم نے سارا کچھ بھیج بھی دیا, آپ نے ڈیٹیلز بھیج دی, اس کے بعد وہ پرسنلی لا کے کوئی انسپیکٹ کرتے ہیں, کوئی ٹیم وغیرہ بھیجتے ہیں, بات کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان جہاں پر انوالو ہو جاتا ہے, ایٹ ٹائمز لوگوں کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے. ہم لوگ نے جو ساتھ میں ڈاکیومنٹس بھیجی تھی اس میں ہم نے ساتھ میں اپنے پریویس ریکارڈس بھی بھیجے تھے, جو فارمولا اسٹوڈنٹ UK کے تھے. تو فارمولا اسٹوڈنٹ کے UK کے جو ریکارڈس تھے وہ آپ فیک نہیں کر سکتا, تو اس میں بھی ہماری 3rd پوزیشن آ چکی ہے. انجینئرنگ ڈیزائن ایونٹ میں ہمارے فارمولا اسٹوڈنٹ رشیا میں 2nd پوزیشن آ چکی ہے, اور یہ پہلی ٹیم فارمولا اسٹوڈنٹ ٹیم ہے جس کی ٹاپ 3 میں پوزیشن آ چکی ہے. اچھا مجھے اپنے کردار کے بارے میں بتائیے گا. ثانیہ تو ماشاء اللہ بولی, اسماعیل آپ کا بھی جو اس میں کردار ہے, کورس آپ لوگ 40 لوگ مل کے بیٹھے, آپ لوگ کی ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے آج ہم آپ کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں, میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے ہوں ٹیم کے, تو ہمارا یہی کام ہوتا ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا کہ ہمیں جو ہے الگ الگ اسپانسرس کو اپروچ کرنا ہوتا ہے. لیکن ٹیسلا کے لیے جو اس میں ہوا تھا, تو مطلب اس میں صرف مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نے کام نہیں کیا تھا, یہ ایک ایسا اسپانسر ہے جو کہ پوری ٹیم کے ایفرٹ سے آیا ہے, کیونکہ جو بھی انہیں ٹیکنیکل ڈیٹیل وغیرہ مانگی تھیں اس کے لیے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ بھی اس کے اندر مطلب ان کا کافی ہاتھ ہے اس کے اندر. کوئی رپورٹس وغیرہ انہوں نے دی ہیں, لیکن اپروچ ہم نے کیا ان سے, بات چیت وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے ہوئی ہے, تو اس کے اندر مطلب آپ مارکیٹنگ سے ہیں, آپ ٹیکنیکل نہیں, میں مارکیٹنگ کے مینٹر. آپ ٹھیک ہے, اور آپ دانیال؟ او ٹیکنیکل ٹیم والا, یہ تو بتاؤ جی 1 لیٹر میں کتنے یہ کون سے چارجر بنا رہے ہیں آپ, یہ بتائیں. اس کا جواب بھی ہے, اگر آپ وہ 1 لیٹر ایک جنریٹر میں ڈال کے ڈالے گاڑی میں تو یہ بتائیے جو آپ الیکٹرک کار بنا رہے ہیں اس میں کتنا فیول ڈلے. اچھا یہ چارجر کون سے لگائیں گے ہم لوگ, اڈاپٹر کون سے؟ اچھا بتائیں, ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دس ویکل آف یورز. تو ہماری گاڑی جو بنتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جو فارمولا الیکٹرک کار یا فارمولا F1 جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ساری ایک جیسی ہوتی ہیں دیکھنے میں, کیونکہ وہ ایک رول بک کے حساب سے بناتے ہیں. سملرلی ہمارے فارمولا اسٹوڈنٹس میں بھی ایک رول بک ہوتی ہے جس کے اکارڈنگلی ہم ساری ٹیمز اپنی گاڑیاں بناتی ہیں. تو 120 کلومیٹر 12 کلومیٹر کی رینج کے لیے ہم نے بنانا ہوتا ہے. 60 ایمپ آر بیٹری ہوتی ہے ہماری. جو ہم موٹر یوز کر رہے ہیں ایمریکس 208, وہ ہمیں 68 کلو واٹس پاور پرووائڈ کرتی ہے, جو ہارس پاور کی ٹرمز میں 91. How is it different from the other cars? Like ٹھیک ہے کیپٹل آپ کو دے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ان کی کچھ مطلب جب کوئی کیپٹل پرووائڈ کرتا ہے یا کوئی آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو ان کی کچھ ظاہر ہے کہ کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں, کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. واٹ آر دیز؟ ہمارا یہ کہ آپ اس ریجن میں اگر دیکھیں پاکستان میں, تو الیکٹرک کارز کا آپ کو نام و نشان دور دور تک بہت مشکل سے نظر آتا ہے. لیکن ایک انجینئرنگ ٹیم جہاں پہ یہ چیز
پرووائڈ کی جا رہی ہے, آپ کیا کہتے ہیں الگ الگ جگہوں سے سورس کر رہے ہیں پارٹس اور بنا رہے ہیں ایک پروڈکٹ جو نظر آ رہا ہے. پہلی بات تو ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے ایک میسکاٹ ہے, وہ بیسکلی ایک میسکاٹ ہوتا ہے, لیکن جو کمپٹیشن میں ہم جب لے کے جاتے ہیں وہ لوگ اس چیز سے امپریس ہوتے ہیں کہ ہم لوگ نے کتنے کم پرائسز میں, کتنے کم کاسٹ میں, کتنے کم وسائل میں اور کتنے لمیٹڈ ریسورسز میں وہی گاڑی بناتے ہیں جو باقی ٹیمز بناتی ہیں. اسپیشلی بیکاز دا ٹیمز دیٹ آر پارٹیسپیٹنگ وہ یورپ سے ہوتی ہیں اور یو کے یو ایس وغیرہ, وہاں پہ جہاں پر تو پراپر مطلب الیکٹرک کارز وغیرہ کا ہے بھی, اور پھر اس پہ بھی اب ریسنگ چیزیں آ گئی ہیں. تو آپ لوگوں نے جو اپنی یہاں پہ پہلے جو فارمولا کار تیار کی تھی اس میں کتنا وقت آپ لوگوں کو لگا تھا؟ جو ہم نے پہلی کار بنائی تھی شروع میں ہمیں 2 سال سے 3 سال لگ جاتے تھے. جو ہماری پہلی 3 گاڑیاں ان میں ہمیں 2 سال لگے بنانے میں, لیکن جو ہماری ریسنٹ 4th وہیکل تھی جو اسپانسرڈ بائی مرسک ہے اس میں ہمیں بنانے میں صرف 8 مہینے لگے. اوکے, دیٹس ریلیونٹ ٹو کہہ رہے ہیں ہماری جو ٹیکنیکل پراویس ہے جو بتاتا ہے کہ ان لوگوں میں گروتھ آئی ہے. آپ 2 سال میں جو گاڑی بنا رہے تھے وہ آپ 8 مہینوں میں بنا کے دے رہے ہیں. اچھا, تو یہ جب یہ کیپٹل وغیرہ دینے کا اعلان کرتے ہیں تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ مینیج وہ خود ہی کرتے ہیں یا کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ہماری ٹیم کے پوری آرگنائزیشن ہے, اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, آپریشنز ڈپارٹمنٹ ہماری ایڈمنسٹریشن اس میں ہینڈل کر لیتی ہے. پلس ہماری سپورٹ تو ہمیں ہر جگہ سے, صرف ٹیسلا سے نہیں, ہمارے بہت سارے اسپانسرز بھی ہیں, اور ہماری جو یونیورسٹی ہے پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج اس میں بھی کافی ہاتھ ہے. ہمارے اسپانسرز ہیں مرسک ہے, فضان اسٹیل ہے, یہ لوگ پہلے سے ہیں, تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ اس مقام پہ آئے ہیں کہ ٹیسلا نے ہمیں اپروو کیا. تو اب ان کا کام ختم ہو گیا یا وہ بھی اب ساتھ ساتھ اپنا اشتراک جاری رکھیں گے؟ لائک ٹیسلا نے ہمیں کانٹیکٹ کیا, اب کانٹیکٹ کرنے کے بعد وہ ہمیں جو انہوں نے پرومسز کیے ہیں کمپوننٹس کے اور اس کے, وہ ہمیں دیے جائیں گے, اور پھر ہم لوگوں کی پھر کنورسیشن جاری رہے گی اس سیزن کے لیے. پھر وہ ہمارے ٹیسلا کے انوویٹو اسپانسر ہیں. ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ ہماری اچھی خاصی میٹنگز وغیرہ بھی ہوں گی, تو مطلب صرف کمپوننٹس نہیں دے رہے, وہ ہمیں ایک طرح سے ٹیکنیکل نالج بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹیکنیکل نالج دے رہے ہیں, آپ کو گائیڈنس دے رہے ہوں گے بہت ساری چیزوں میں. اچھا, تو ابھی یہ بات صرف پاکستان سے کی ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے آپ سے وہ رابطہ کریں, یا پھر ابھی آپ جائیں گے ان کو پراپر پریزنٹیشن دینے کے لیے؟ نہیں, ہم پاکستان میں. اچھا, تو اس کے بعد چلیں ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کیپٹل دے رہے ہیں, پھر وہ سارا چیزیں ہوگی, اب آگے واٹس نیکسٹ فار یو گائز؟ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ ایک 8 مہینے میں تو گاڑی آپ نے تیار کر لی, اب آگے کیا ہے؟ اب ہر کمپٹیشن کے لیے رولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو ہمیں الگ الگ گاڑیاں تیار, الگ ہر کمپٹیشن کے لیے گاڑی تیار یا اسی کو ماڈیفائی بناتے ہیں؟ نیو کار بناتے ہیں. اوکے, جیسے ابھی نئی جو کار بنے گی اس میں ہمارے کافی سارے چینجز کرنے کے پلان ہیں. پچھلی گاڑی میں بھی ہمارا ان ہاؤس BMS لگا تھا. BMS بیٹری مینجمنٹ سسٹم ایک بہت کمپلیکس قسم کا سرکٹ ہوتا ہے جو موسٹلی ٹیمز خریدتی ہیں. آئی تھنک فارمولا اسٹوڈنٹ پہ اراؤنڈ 3 یا 4 ٹیمز ہیں جو خود سے بناتی ہیں, جس میں اب ایک ہمارا نام بھی آتا ہے. اٹس این امیزنگ ٹیکنالوجی جو آپ کی گاڑی کی جو بیٹری اس کی ہیلتھ کو مینٹین کرتی ہے, آپ کے ڈسچارج اور چارج وغیرہ کے جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی اینالائز کرتی ہے. اور پارٹس وغیرہ اس کے جو ہیں وہ سارے امپورٹ ہوتے ہیں. پارٹس اس کے یعنی BMS ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا تھا پچھلی گاڑیوں کے, لیکن جو ہماری ریسنٹ ترین کار تھی اس میں ہم نے BMS خود بنا کے لگایا ہے. جو ہمارا اسپانسر JLC PCB ہے ان سے ہم PCBs بنواتے ہیں اپنے ڈیزائن سے. اب یہ الیکٹرک گاڑیوں کا مسئلہ ہے, ورنہ میں مشورہ دے دیتا کہ شیرشاہ کا چکر ایک لگا لیتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم جب الیکٹرک کارز کی بات بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے تو گھر میں یہ ہم گاڑیاں جو ہے وہ چارج کیسے کریں گے, ہمارے تو گھر میں خود بجلی نہیں آتی. پھر سولر, بیکاز یو ہیو ادر سورسز, تو اس کا سورس کیا ہوگا؟ اس کا بھی سورس دیکھیں سولر بھی ہو سکتا ہے, جو آپ کی پاور آ رہی ہے آپ کے نارمل سرکٹس میں وہ بھی ہو سکتی ہے. اب مائلیج انگزائٹی ہوتی ہے لوگوں کو کہ اگر میری چارج انگزائٹی کہ اگر میری گاڑی اتنے سے اتنے چارج پہ چلے گی مجھے کوئی پیٹرول پمپ مل جائے گا یا نہیں ملے گا. تو جو آج کل ریسنٹ گاڑیاں ہیں جن کے لیتھیم آئن سیلس ہیں وہ اراؤنڈ 200 کلومیٹر پوسٹ کرتی ہیں ایک چارج پہ. 200 کلومیٹرز کین گیٹ یو, اینڈ ایون اف یور بیٹری ڈیگریڈس, یعنی آپ کی بیٹری تھوڑی خراب بھی ہوتی ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ ود ان 8 years 160 کلومیٹرز تو پرووائڈ کر ہی دے گی. اینڈ 160 کلومیٹرز آپ کے 2-3 دن کا ٹریول آرام سے ہو جاتا ہے. ڈپینڈس کہ ہاؤ مچ یو ڈرائیو یور کار. لیکن یہ فارمولا 1 کی بات نہیں ہو رہی, پتہ چلے آپ بیٹھیں اور نکل جائیں اور رستے میں پہلے کھڈے پہ آپ گاڑی سمیت کھڑے ہوں. یہاں پہ سڑکیں کیسی. تھینک یو سو مچ دانیال, ہمارے ساتھ اسماعیل موجود تھے. سنیا آپ کا بہت شکریہ, کانگریچولیشنز ونس اگین. اور جو آپ کے باقی جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں آ سکے بیکاز آف کورس 40 لوگوں کی ٹیم تھی, ان کو بھی کیپٹل زیادہ ہو تو مجھ سے مدیہ سے شیئر کر لیجیے گا. جی آپ کے پاس جی خبر ہے بڑی امپورٹنٹ جی اسلام آباد سے. وہ خبر یہ ہے کہ ممنوعہ فنڈ